أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق. اسی طرح ہم آپ سے اور واقعات اور گزشتہ کی خبریں بھی بیان کرتے رہتے ہیں. وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا، اور ہم نے آپ کو اپنے پاس سے ایک نصیحت نامہ دیا. من اعرض عنہ، جو اس سے منہ پھیرے گا، فإنه يحمل يوم القیامت وزرا، سو قیامت کے دن وہ بڑا بوجھ عذاب کا لادے ہوئے ہوگا. خالدین فیہ، وہ اس عذاب میں ہمیشہ رہیں گے. وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا، اور یہ بوجھ قیامت کے روز ان کے لیے بڑا ہی بوجھ ہوگا. یوم ينفخ فی الصور، اور جس روز صور میں پھونک مار دی جائے گی. وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا، اور ہم اس دن مجرم لوگوں کو اس حالت سے جمع کریں گے کہ ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی. یتخافتون بینہم ان لبثتم الا عشرا، چپکے چپکے آپس میں باتیں کرتے ہوں گے کہ تم لوگ قبروں میں صرف 10 روز رہے ہوگے. نحن اعلم بما یقولون، جس مدت کی نسبت وہ بات چیت کریں گے ہم اس کو خوب جانتے ہیں. اذ یقول امثلهم طریقۃ ان لبثتم الا یوما، وہ کس قدر ہے جبکہ ان سب میں ان کا زیادہ صائب الرائے یوں کہتا ہوگا کہ نہیں، ہم تو ایک دن ہی ٹھہرے. گزشتہ آیات میں سامری کے ساتھ خطاب اور سامری کے لیے عذاب کی وعید، اور وہ بچڑا جو معبود بنایا گیا تھا اس کا حشر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. آج کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے کے اندر جو سبق بیان ہوئے ان کو اللہ نے بیان فرمایا. فرمایا کذالک نقص علیک، جس طرح ہم نے آپ پر موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ بیان کیا، موسیٰ علیہ السلام کے حالات بیان کیے، اسی طرح نقص علیک من انباء ما قد سبق، ہم نے آپ پر موسیٰ علیہ السلام سے پہلے زمانے کے جو لوگ گزرے تھے ان کی خبریں، ان کے واقعات، ان کے حالات بھی ہم نے آپ پر بیان کیے. موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ نسبتاً قریب ہے، کہ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام یہ نسبتاً قریب ہے. تو فرمایا اس سے پہلے آدم علیہ السلام سے لے کر موسیٰ علیہ السلام تک بھی جتنے انبیاء آئے، جتنی قومیں آئیں، جو ان کا عمل تھا اور پھر جو ان پر جزا و سزا ہوئی، وہ بھی ہم نے آپ پر بیان کیے. 2 چیزیں یہاں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی. ایک یہ کہ ان واقعات کا، جو انبیاء کے واقعات قرآن میں مذکور ہیں، ان واقعات کی صحیح جانچ، صحیح علم دنیا کی کسی تاریخ میں نہیں ہے، اور ان کا صحیح علم اور صحیح خبر دینے کا ایک ہی مخزن ہے، وہ ہے قرآن، اور وہ ہے وحی الہی. قرآن کے ذریعے سے، وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کے حالات، ان قوموں کے واقعات، ان قوموں کی عادات اور خصائل صحیح بیان کیے. اس کے علاوہ دنیا کی کوئی تاریخ ہے ہی نہیں جو آدم علیہ السلام سے لے کر یہاں تک انبیاء کے قوموں کے حالات کو صحیح طور پر بیان کرے. اور دوسری بات اس آیت میں یہ بیان ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے
وہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ اللہ کا علم قدیم ہے، دائمی ہے، اور اللہ کے علم سے باہر کائنات کا ایک ذرہ بھی نہیں ہے۔ تمام چیزیں دنیا کی جب سے دنیا قائم ہوئی اور جب تک دنیا رہے گی، ہر چیز کا یقینی اور قطعی علم صرف اللہ کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ اور جتنے واقعات اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے لوگوں کو بتائے، ہر واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی، نصیحت فرمائی، متنبہ فرمایا کہ یہ جو واقعہ تم پر بیان کیا گیا اس کا تمہیں کوئی علم نہیں تھا، اس کے راوی اللہ نے فرمایا صرف ہم ہیں۔ وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، یعنی ہمارے بیان کرنے سے پہلے اے پیغمبر آپ بھی اس سے غافل تھے، آپ کو بھی اس کا کوئی پتہ نہیں تھا، ہم نے بتایا تو آپ کو پتہ چلا۔ اور یہاں بھی نقص علیک، ہم نے آپ پر بیان کیے، من انباء ما قد سبق، پہلی قوموں کے حالات اور ان کی خبریں ہم نے آپ پر بیان کی۔ گویا اللہ تعالیٰ فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ جو غیب کا علم ہے یا کلی علم ہے، ذرے ذرے کا علم ہے، وہ صرف اور صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں۔ فرمایا وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا، اور اے پیارے پیغمبر ہم نے آپ کو اپنے پاس سے ایک نصیحت نامہ دیا۔ ذکر نصیحت نامہ، تذکیر نصیحت کو کہتے ہیں، اور یہاں ذکر سے مراد قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک کے مختلف نام ہیں، قرآن مجید، فرقان حمید، اور اس طرح کے بے شمار نام ہیں۔ اور اسی طرح قرآن کا ایک نام تذکیر بھی ہے اور ایک نام ذکر بھی ہے۔ دوسرے مقام پر جس کو واضح طور پر اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے اتارا ذکر کو یعنی قرآن کو، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو قرآن پاک کا نام ہے یہ ذکر، وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا، اور ہم نے آپ کو اپنے پاس سے نصیحت نامہ دیا، قرآن دیا، یہ ذکر دیا۔ من اعرض عنہ، اور اس قرآن کے اندر کیا ہے؟ انسان کی زندگی گزارنے کے تمام اعمال ہیں، انسان کی زندگی گزارنے کے تمام اصول اور قوانین ہیں، اور صراط مستقیم کی طرف روشنی، ہدایت اس ذکر کے اندر، اس قرآن کے اندر موجود ہے، اور غلط کار لوگوں کا انجام بھی اس قرآن کے اندر موجود ہے۔ فرمایا من اعرض عنہ، جو اس قرآن سے روگردانی کریں، جو اس قرآن سے منہ پھیریں، فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا، وہ قیامت کے دن بڑا بھاری بوجھ ان سے اٹھوایا جائے گا، ان پر لادا جائے گا، جو اس قرآن سے اعراض کریں گے، جو اس قرآنی احکامات سے منہ پھیریں گے، جو اس قرآنی احکامات کو پس پش ڈال دیں گے، تو فرمایا قیامت کے دن اس پر بوجھ بن جائے گا وہ سارا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے دنیا میں انسان جتنے گناہ کرتا ہے اپنی آسائش کے لیے، اپنی تسکین کے لیے اور اپنی راحت کے لیے، قیامت کے دن یہ سارے گناہ بڑے بڑے بوجھ بنے ہوں گے، اور گناہ اس آدمی سے کہیں گے کہ دنیا میں تو ہم پہ سوار ہوتا تھا اور آج ہم تجھ پر سوار ہوں گے۔ صحیح روایت کے اندر آتا ہے اس آدمی نے جس کے ساتھ کوئی بھی ظلم کیا، قیامت کے دن اسی ظلم کا حساب اس سے لیا جائے گا، اور یہ دنیا والا حساب نہیں ہوگا بلکہ وہاں پر بڑا چڑھا کر اس سے حساب لیا جائے گا۔ کسی نے اگر کسی کا جانور چرایا تو فرمایا قیامت کے دن وہ جانور کو اپنے کندھوں پہ اٹھائے ہوئے لائے گا، جو جانور یہ دنیا کا نہیں ہوگا بلکہ اعظم و اسمن، دنیا کے جانور سے جسامت میں بڑا بھی ہوگا، دنیا کے جانور سے جسامت میں زیادہ وزنی بھی ہوگا، وہ اٹھا کر لایا جائے گا۔
فرمایا حدیث کے اندر آتا ہے کسی نے اگر کپڑے کی گٹھڑی چوری کی تو وہ کپڑے کی گٹھڑی قیامت کے دن ایک بہت بڑا گٹھڑا بن کر اس کی کمر پر لاد دیا جائے گا اور یہ اٹھا کر چلتا آئے گا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے من اخذ شبرا من الارض ظلما طوق له یوم القیامت 7 ارضین، جس آدمی نے ایک شبر کہتے ہیں بالشت کو، یہ بالشت ہے، جس نے ایک بالشت بھی کسی کی زمین ظلمن دبائی، زیادتی کے ساتھ لی، تو طوق له یوم القیامت، قیامت کے دن طوق بنا دیا جائے گا زمین کا جتنا حصہ اس نے ظلمن لیا ہے۔ اور فرمایا صرف اس ایک زمین کا نہیں بلکہ 7 ارضین، 7 زمینوں کا طوق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ اب اس کو اٹھا لے۔ تو دنیا میں انسان کا کیا ہوا ہر ظلم قیامت کے دن وہ اس کو جسم عطا کیا جائے گا اور جسم کی شکل میں وہ انسان کے اوپر لاد دیا جائے گا۔ کوئی بھی ناانصافی ہے، کوئی بھی گناہ ہے، کوئی بھی غلطی ہے تو قیامت کے دن یہ بوجھ بن کر اس کے اوپر لاد دیا جائے گا۔ اور اس دن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں لا تزر وازرۃ وزر اخری، اس دن کوئی بھی آدمی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، بھاگے گا۔ کسی کے لیے گناہ کیا، کسی کے لیے ظلم کیا، کسی کے لیے ناانصافی کی، کسی کے لیے کسی پر زیادتی کی، بوجھ اس زیادتی کرنے والے پر ہے۔ جس کے لیے کیا تھا وہاں پر وہ اس کو نہیں اٹھائے گا، خود اٹھانا پڑے گا۔ فرمایا خالدین فیہا، اس قرآن سے اعراض کرنے والے اپنے ان بوجھوں کو اٹھائے ہوئے جہنم میں جائیں گے، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ وساء لہم یوم القیامت حملا، اور بہت ہی برا ہے قیامت کے دن ان کے لیے یہ بوجھ۔ حمل بھی بوجھ کو کہتے ہیں، وزر بھی بوجھ کو کہتے ہیں۔ یہ بوجھ ان پر لادا جائے گا، یہ بوجھ اٹھا کر وہ چلیں گے اور سیدھے جہنم میں جائیں گے۔ اور یہ بوجھ کون سا ہے؟ قرآن سے اعراض کا ہے۔ قرآن سے اعراض کا بوجھ اس لیے کہ اگر یہ قرآن پڑھتا، اگر یہ قرآن سیکھتا، اگر یہ قرآن پر عمل کرتا تو یہ سارے گناہ ہی نہ کرتا، ان سارے گناہوں سے بچ جاتا تو اس کے لیے بوجھ نہ بنتا۔ بنیادی جو وجہ بنی بوجھ کی، قرآن سے یہ دور ہوا، قرآنی احکامات سے اس نے روگردانی کی، قرآنی تعلیمات کو اس نے پس پش ڈالا، تو پھر لازماً یہ گناہوں کے اندر پڑ گیا، یہ ظلم اور زیادتی ناانصافیوں کے اندر پڑ گیا، یہ چوری اور ڈاکے راہزنی کے اندر پڑ گیا، تو وہ اس کے لیے بوجھ بنا۔ تو یہ بوجھ بننے کی بنیادی وجہ کیا ہوئی؟ قرآن سے اعراض۔ اور دوسرے مقام پہ آتا ہے من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامت اعمی، کہ جس نے ہمارے قرآن سے اعراض کیا ہم اس کی معیشت کو تنگ کرتے ہیں اور قیامت کے دن اسے اٹھائیں گے تو اندھا اٹھائیں گے، اس کی آنکھیں ہی نہیں ہوں گی۔ تو فرمایا یوم ینفخ فی الصور، جس دن سور میں پھونک دی جائے گی۔ سور سے مراد کیا؟ یہ سورہ اسرافیل ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے ہوا قرن ینفخ فی، جس طرح ایک سینگ ہوتا ہے، سینگ کی شکل کا وہ سور ہے، اور یہ عام سینگ کی طرح نہیں ہوگا، بلکہ بعض کتب میں لکھا ہے کہ اس کی طوالت اور اس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہوگی، اور اس کے اندر اسرافیل علیہ السلام پھونکیں گے۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب سے اللہ نے اس کائنات کو بنایا اسی دن سے اسرافیل علیہ السلام کے ہاتھ میں وہ سور دے کر کھڑا کر دیا، اور اس نے یوں منہ کے ساتھ لگا کر وہ کھڑا ہے رب کے حکم کے انتظار میں۔ جب حکم ہوگا تو وہ اس میں پھونک مار دے گا، اور 2 طرح کے سور پھونکے جائیں گے۔ ایک سور پھونکا جائے گا کہ جب پہلا سور ہوگا نفحہ اولا، پہلا سور، تو وہ قیامت قائم ہو جائے گی، سب کے سب لوگ مر جائیں گے اور ساری کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ اور پھر دوسرا سور پھونکے گا تو پھر وہ مردے جو جہاں کہیں بھی مدفون ہیں زمین سے نکلنے شروع ہو جائیں گے، اٹھ جائیں گے۔ فرمایا یوم ینفخ فی الصور، جس دن سور پھونک دیا جائے گا، نحشر المجرمین یومئذ زرقا، مجرموں کو ہم اکٹھا کریں گے، اور مجرم جب اکٹھا ہوں گے تو ان کی آنکھوں کا رنگ کیا ہوگا؟ نیلا پیلا ہوگا۔ جس طرح نیلا رنگ اور پیلا رنگ ملا دیا جاتا ہے، جسے اردو میں نیلگوں کہا جاتا ہے، نیلگوں، تو اس طرح کا رنگ ہوگا ان کی آنکھوں کا، اور انتہائی وحشت ناک رنگ ہوگا،
دیکھتے ہی پہچان لیے جائیں گے کہ یہ لوگ جہنمی ہیں۔ فرمایا جب اٹھائے جائیں گے، دوسرا سور پھونکا جائے گا، سب لوگ اٹھیں گے قبروں سے، تو یتخافتون بینہم ان لبثتم الا عشرا، آپس میں چپ کے خسر پسر کریں گے، چیمو گوئیاں کریں گے، سرگوشیاں کریں گے، آہستہ آہستہ ایک دوسرے سے کہیں گے کہ ان لبثتم الا عشرا، لگتا ہے ہم تو صرف 10 دن ٹھہرے قبر میں۔ کتنے دن ٹھہرے؟ 10 دن ٹھہرے قبر میں، حالانکہ ہزاروں لاکھوں سال ان پر گزر چکے۔ تو یہ کہیں گے کہ 10 دن ہم ٹھہرے۔ نحن اعلم بما یقولون، اللہ فرماتے ہیں ہم خوب جانتے ہیں تم کتنا ٹھہرے۔ اذ یقول امثلهم طریقۃ ان لبثتم الا یوما، تم تو یہ کہتے ہو کہ ہم 10 دن ٹھہرے یعنی دنیا میں، اور قبر کی زندگی ساری، دنیا کی ساری زندگی کتنی انہیں لگے گی؟ 10 دن۔ کوئی 100 سال رہا، کوئی 200 سال رہا۔ پہلی امتوں کی عمریں 900 سال، 1000 سال سے بھی زیادہ ہوتی تھیں، اور پھر قبر کے اندر پڑے ہوئے کتنا زمانہ گزر گیا، مدت مدید گزر گئی۔ جب اٹھیں گے تو کہیں گے ہم صرف 10 دن ٹھہرے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم خوب جانتے ہیں جتنا تم ٹھہرے، لیکن تم نے جو 10 دن بتائے یہ بھی زیادہ بتائے۔ تم میں سے جو عقل مند ہیں، جو صاحب الرائے ہیں، وہ تو یوں کہیں گے اِن لبثتم الا یوما، ہم تو صرف ایک دن ٹھہرے، اس لیے کہ وہ دن ہوگا ہی ایسا، اتنا طویل دن ہوگا کہ دنیا کے دن جو ہے وہ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نا 2 دن کی زندگی، تو قیامت کا وہ ایک دن اتنا بڑا ہوگا کہ پوری دنیا کی جو زندگی ہے وہ اس کے مقابلے میں صرف 2 دن سے بھی کم ہوگی۔ فرمایا تم جتنا بھی ٹھہرے ہو ہمیں خوب معلوم ہے، اور تم سے جو صاحب الرائے ہیں وہ یہ کہیں گے کہ 10 دن نہیں بلکہ ہم تو صرف ایک دن ٹھہرے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، قیامت کا ذکر ہے انشاءاللہ کل کے درس میں بیان۔